ہو چکی ہے. لیکن کیا فرمایا سنو, حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا, بلال اذان دو. بولو کیا بولا, اذان دو. حضرت بلال نے کہا نہیں, کسی اور کو بول دو, اذان دے دے, آج میری چھٹی کر دو. حضرت ابو بکر نے کہا نہیں, اذان دو تم دو گے. حضرت بلال نے کہا نہیں, کیسے اذان دوں, میں اذان دیتا تھا اشہدو ان محمد رسول اللہ کہتا تھا, کبھی نبی کے چہرے کو دیکھتا, کبھی نبی کے گھر کو دیکھتا. آج کس کو دیکھوں گا میں, آج کس کو دیکھوں گا میں. حضرت ابو بکر نے فرمایا نہیں بلال, اذان تو دینی پڑے گی. حضرت بلال نے کہا نا آج نہیں دوں اذان. حضرت ابو بکر نے آخری جملہ کہا, بلال تم اذان دے دو, میں نماز پڑھا دوں گا, یہ نبی خوش ہو جائیں گے. نبی کا مبارک جنازہ وہی تھا. نبی کو اگر بلال تم نے اذان نہیں دی, میں نے نماز نہیں پڑھائی, یہ نبی مجھے بھی معاف نہیں کریں گے, تم کو بھی معاف نہیں کریں گے. اس لیے کہ وہ کہہ کے گئے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز, میری آنکھوں کی ٹھنڈک. حضرت بلال نے کہا میرے نبی مجھے قیامت میں معاف نہیں کریں گے. ارے بلال اذان دے گا. گئے اور اذان دی, اللہ اکبر اللہ اکبر. جب یہ جملے پر آئے اشہدو ان محمد رسول اللہ, دھڑام سے زمین پہ گرے, میرے نبی چلے گئے, میرے نبی چلے گئے. میرے پیارو, لیکن اذان دی. حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائی. روتے روتے جب نماز پوری ہوئی, سارے صحابہ روئے. حضرت ابو بکر نے کہا یہ امت نے نماز پڑھی, نبی راضی ہو گئے, اور امت جب نماز چھوڑے گی نبی قیامت میں راضی نہیں ہوں گے, نہیں ہوں گے, نہیں ہوں گے. آج ہم جلسے میں جمع ہیں, میں کچھ مانگنے نہیں آیا, کچھ مانگنے نہیں آیا. سکندر آباد والوں, اللہ کی قسم مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ سے. اللہ آپ کے جان مال عمر میں بہت برکت دے. اللہ ہم سب کو ایک بنا دے. بولو اللہ مسلمانوں کے جان مال آبرو کی حفاظت فرمائے, اللہ پورے وطن کی حفاظت فرمائے. لیکن میرے پیاروں, نماز کا بھکاری بن کے آیا, آپ سے نماز کی بھیک مانگا تاکہ قیامت میں نبی پوچھے نا, قیامت میں نبی پوچھے میرے جیسے نالائق کو کیا لے کر آیا. کہوں گا کچھ نہیں لے کر آیا میرے نبی, جو وصیت آپ نے کی تھی وہ امت کو پہنچا کے آیا ہو, جو وصیت آپ نے نماز کی تھی امت کو پہنچا کے آیا ہو, اور نبی کے امتیوں آپ بھی پہنچاؤ. کیسے آپ کی بیوی سو جاتی ہے فجر کی نماز میں, کیسے آپ کا جوان بیٹا فجر کی نماز نہیں پڑھتا, کیسے آپ لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے. میرے دوستو, فجر کی نماز میں اللہ نے روزی رکھی ہے, فجر کی نماز میں حفاظت رکھی ہے. کیوں اپنی روزی کو لات مارتے ہو, کیوں اپنی حفاظت کو لات مارتے ہو. آج اس کی فکر میں رہتے ہو کہ الیکشن میں کون جیتے گا. میں بتاتا ہوں کون جیتے گا. میرے کو معلوم ہے, آج کا نہیں معلوم ہے, 2019 میں جو الیکشن ہوگا نا اس کا بھی مجھے معلوم ہے کون جیتے گا. کوئی میرے کو یہ بولے نا تم کو کیسا معلوم ہے, میں کہتا ہوں 1400 سال پہلے میرے نبی نے فرمایا تھا, ہمارے نبی نے فرمایا تھا یہ الیکشن کی فکر مت کرو. ہمارے نبی نے فرمایا تھا اعمالکم امالکم, جیسے تمہارے عمل ہوں گے ویسا تم پر حکومت کرنے والا آئے گا. اگر نمازی ہوں گے, روزے دار ہوں گے, زکوٰۃ دیتے ہوں گے, حج کرتے ہوں گے, ماں کی خدمت کرتے ہوں گے, باپ کو ناراض نہیں کرتے ہوں گے, ماں کا خیال رکھتے ہوں گے, ارے میرے دوستو حکومت کرنے والا, انصاف کرنے والا آئے گا. لیکن موبائل پہ ننگا کام کرو گے, زنا کرو گے, چوری کرو گے, نماز چھوڑو گے, ماں باپ کا دل دکھاؤ گے, تو کچھ بھی کر لو, ہزاروں پھیرے پھیر لو, الیکشن ہزاروں کر لو, حکومت کرنے والا, ظلم کرنے والا آئے گا. یہ ہمارے نبی کا فیصلہ ہے, میرے گھر کا فیصلہ نہیں ہے. اس لیے میرے پیارو, آج میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں. بات ختم کرتے کرتے 3 کام کرو گے. نمبر 1 بولو لا الہ, نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن, اور نمبر 3 نماز کی پابندی کریں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. آج کوئی میرا بھائی, کوئی میری بہن, کوئی میری ماں آج یہ نہ سوچے کہ کل کیسے پڑھوں گی. آج نبی کی محبت میں, نبی کے صدقے میں, اے میرے دوستو, یہ کپڑا پہنا میں نے, آپ نے بھی پہنا نا, ارے بولو پہنا نا, یہ محمد کا صدقہ ہے. ارے بولو یہ محمد کا, اے کھانا کھایا نا, محمد کا صدقہ ہے. پانی پیا, محمد کا صدقہ ہے. یہ میں بولا, محمد کا صدقہ ہے. یہ بیوی بچے, یہ گھر بار, یہ محمد کا صدقہ ہے. ارے جس محمد کے صدقے میں گاڑیوں میں گھومتا ہے, بنگلوں میں رہتا ہے, وہی محمد کی آنکھوں کو ٹھنڈا نہیں کرتا ہے. شرم سے میرے دوستو ڈوب جانا چاہیے. فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے, ظہر نہیں پڑھتا ہے,
ایک بات آپ کو بتا دوں میرے دوستوں، جس محمد کے صدقے ہم کو ملا اس سے غداری کرتے ہو؟ ہم سے تو اچھا وہ کتا ہے جو وفاداری کرتا ہے. اس کو سوکھی روٹی کا ٹکڑا ڈالو تو مالک کا دروازہ نہیں چھوڑتا. نبی نے ہزاروں احسان کے ٹکڑے رکھے ہمارے پاس، ان کا در چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پر چلے گئے. بال دیکھو تو غیروں کا طریقہ، چہرہ دیکھو تو غیروں کا طریقہ، کپڑا دیکھو تو غیروں کا طریقہ، رہنا سہنا دیکھو تو غیروں کا طریقہ، موبائل دیکھو تو غیروں کا طریقہ، ٹی وی دیکھو تو غیروں کا طریقہ. اور ایک بات کہتا ہوں، دیکھو 3 بات میں بولا لیکن میرے کو تھوڑا ٹائم دیا ہے نا آپ لوگوں نے، تو ایک بات میں بولوں گا کیونکہ میرے کو ہمارے بہت پیارے دوست حافظ رضوان نے میرے کو بتایا کہ جوانوں نے بہت محنت کر کے یہ پروگرام رکھا ہے. میرے جوانوں، میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ میں گجرات کے باہر آیا ہوں، میں یوں سمجھتا ہوں میں گجرات میں میرے گھر میں ہوں. اس لیے میں آپ کو ایک بات کہوں گا، اور ایک بات آپ کو کہوں گا میرے دوستوں، میری ماں ہے نا، میری ماں 19 دن تک ہاسپٹل میں رہی. کتنے دن تک؟ 19. اور کومے میں رہی. نہ بیچاری بولے، نہ کچھ کھائے نہ پیے. 19 دن کوما کس کو بولتے میرے پیاروں؟ جمعہ کا دن تھا، میرے کو ابھی بھی معلوم ہے. ڈاکٹروں نے کہا، مجھ سے کہا، ہمارے بڑے بھائی سے کہا، میرے چھوٹے بھائی سے کہا، اب ہم وہ آکسیجن نکال لیں گے، پھر معلوم نہیں تمہاری ماں رہے گی کہ نہیں رہے گی. میرے پیاروں، وہ جمعہ کا دن تھا، وہ رونا دھونا اللہ کے سامنے ہوا. آکسیجن نکالا، اللہ کی قسم میری ماں نے سانس لینا آٹومیٹک شروع کر دیا، کھانا شروع کر دیا. آج بھی میرے گھر میں بستر پر ہے لیکن کھا بھی رہی ہے، پی بھی رہی ہے. میں آپ سب سے کہوں گا، یہ جو میں کرسی پر بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ ماں کی دعاؤں کا کمال ہے. آپ کی بھی ماں ہے، مت ستاؤ آپ کی ماں نے بہت تکلیف اٹھائی ہے، بہت. آپ لوگ ماں کو گالی دیتے ہو، ماں کو دھکا مارتے ہو، ماں بیچاری کچھ بولتی ہے تو یہ کان سے سن کے وہ کان سے نکال دیتے ہو. بلکہ کتنے ایسے ہیں کیا بولتے معلوم؟ بڈھی ماں ہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. بڈھے باپ کو سمجھ میں نہیں آتا. میرے دوستوں، ماں کو نہیں سمجھ میں آتا، باپ کو سمجھ میں نہیں آتا. جس نے 9 مہینے تک ہمیں پیٹ میں رکھا، 2 سال تک ہمیں چھاتی سے لگایا، وہ ماں کو سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے میرے پیاروں، ایک چوتھی بات بھی سن لو، آج سے اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو گے نہیں انشاءاللہ. ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں. ہر صبح میں یہ جو جوان لوگ ہیں نا، جوان، اللہ فرشتوں کو پوچھتا ہے، یہ جوان اس کے ماں باپ اس سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ اللہ کو سب معلوم ہے، لیکن اللہ پروف بناتا، پروف. فرشتوں کو پوچھتا ہے، یہ جوان اس کے ماں باپ راضی ہے کہ ناراض ہے؟ وہ خبر ملتی کہ اس کے ماں باپ بہت راضی ہے. اللہ کہتا فرشتوں میرے کو معلوم ہے اس کے ماں باپ اس سے راضی ہے. یہ بچہ روزانہ صبح میں اٹھتا ہے، میں 2 جنت کے دروازے کھول دیتا ہوں. اور اگر فرشتے کہتے نہ، اس کی ماں تو بہت روتی ہے، اس کا باپ تو بہت ناراض ہے، وہ بیچارے کو گھر میں جگہ بھی نہیں ملتی ہے، اللہ کہتا فرشتوں کو مجھے معلوم ہے، اس کو بتا دو روز صبح کرتا ہے 2 جہنم کے دروازے کھول دیتا ہوں. اور یاد رکھو، اگر اس کی ماں ایسے ہی ناراض رہی تو موت کے وقت اس کو کلمہ بھی نصیب نہیں کروں گا. اس لیے میں بات ختم کر رہا ہوں. 4 باتیں ہو گئی. نمبر 1 بولو لا الہ الا. نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. نمبر 3 نماز کا دامن نہیں چھوڑے. اور نمبر 4 ماں باپ کی فرما برداری کریں گے. کون کون تیار ہے؟ ربیع الاول کا مبارک مہینہ، بولو تیار ہو؟ انشاءاللہ کریں گے. پھر ایک مرتبہ بولو لا الہ. نمبر 2 بولو مصطفیٰ کا دامن. نمبر 3 نماز کا دامن. اور نمبر 4 والدین کی فرما برداری. آمین آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دیکھو بھائی، یہ جگہ پر پہلی مرتبہ ہے، اگر آپ کو میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہو میں سب سے معافی چاہتا ہوں. کہنے میں غلطی ہوتی، سننے میں غفلت ہوتی، اللہ معاف کرے. لیکن میں سارے جوانوں کا، یہاں کے بزرگوں کا، یہاں کی ماؤں کا، بہنوں، انشاءاللہ بھائی بیٹھ جا. ہمارے گجرات میں ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے اونلی فار ڈیزیبل اینڈ ہینڈیکیپ. یعنی ہمارے وہ بچے جو بس اسٹاپ پر بھیک مانگتے ہیں یا ریلوے اسٹیشن پر بھیک مانگتے ہیں یا مسجدوں کے باہر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بچے، کوئی آنکھ سے معذور ہے، کوئی کان سے معذور ہے، کوئی ہاتھ سے معذور ہے، کوئی پاؤں سے معذور ہے. ہم نے ایک ایسی اسکول اور ایسا مدرسہ کھولا ہے اونلی فار ڈیزیبل جو معذور ہے. گجرات کے اندر بروڈا میں بھی کھولا ہے، سورت کے قریب بھی کھولا ہے. اگر آپ کے پورے حیدرآباد میں، سکندرآباد میں، آپ کے متعلق میں اگر کوئی ایسا بچہ ہو جو بلائنڈ ہو، ڈیف ہو، بول نہیں سکتا ہو، ہاتھ نہیں ہو، پاؤں نہیں ہو، آپ ان کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں ہمارے پاس بھیجیں. آپ سے کوئی پیسہ نہیں، کوئی فیس نہیں، کوئی کپڑا نہیں، کوئی بستر نہیں.
آپ کی ذمہ داری بچے کو ہم تک پہنچائیں. انشاءاللہ وہ بچہ جو کیپیسٹی رکھتا ہوگا دین کے علم کی یا دنیا کے علم کی یا کوئی ہنر کی، ہمارے یہاں اگربتی بنانا سکھاتے، چوک بنانا سکھاتے، بلیک بورڈ بنانا سکھاتے، چشمہ بنانا سکھاتے، قرآن پاک کو حفظ کرنا سکھاتے، اور ساتھ میں دنیا کی تعلیم، سائنس، جغرافی، میتھمیٹکس کی تعلیم ہوتی ہے. اس طریقے کے اگر بچے ہو، باقی اور بچے نہیں، اس طرح کا بچہ ہو، حافظ رضوان سے کانٹیکٹ کریں، پہنچائے، اسے گجرات کی زمین پر لے جائیں گے، پڑھائیں گے، اسے واپس پہنچائیں گے، اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے انشاءاللہ. اور یہ محنت جو ہم کر رہے ہیں اس کے لیے دعا کرو، اللہ دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے. جی آہستہ آہستہ، لیکن ہمارے یہ جتنے مرد احباب ہیں وہ بلند آواز سے ذکر کریں گے. ماں بہنوں کی آواز پردہ ہے، آپ کی آواز پردہ نہیں ہے، سب بلند آواز سے شروع کریں. اللہ 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 لا بصير إلا الله، لا حليم إلا الله، لا غفور إلا الله، لا شكور إلا الله، لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بھائی میری ربیع الاول مہینہ ہے، میری زبان پر محمد پورا مجمع بولے گا. آواز نہیں آ رہی، درود شریف ساتھ میں پڑھے صلی اللہ ہو. ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، صلی اللہ ہو. شروع کریں. والصلاة والسلام الرسول محمد، اشرف الرسول محمد، اکرم الرسول محمد، اطیب الرسول محمد، اجمل الرسول محمد، محمد نور الظلم محمد، البشیر محمد، النذیر محمد، السراج محمد، المنیر محمد، کلیم اللہ محمد، حبیب اللہ محمد، خلیل اللہ محمد، نجی اللہ محمد، صفی اللہ محمد، المزمل محمد، المدثر محمد، طه محمد، یاسین محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما كثيرا كثيرا.
سب درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم انا ندعوک اللہ وندعوک الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قلب محمد في القلوب اللهم صل على قبر محمد في القبور اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من صلواتك شيء اللهم سلم على محمد حتى لا يبقى من سلامك شيء اللهم ارحم على محمد حتى لا يبقى من رحمتك شيء اللهم بارك على محمد حتى لا يبقى من بركاتك شيء جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ ہم کو معاف کر دے بہت بڑے گنہگار ہیں اللہ بہت بڑے گنہگار ہیں اللہ کہنے میں معلوم نہیں کتنی غلطیاں ہوئی سننے میں غفلتیں ہوئی اللہ معاف کر دے بہت پیارا مہینہ ہے اللہ ربیع الاول مہینہ ہے پیارے نبی کے آنے کا مہینہ ہے پیارے نبی کے جانے کا مہینہ ہے اے اللہ بہت عجیب لگا بیان کرنا اللہ معاف کر دے اللہ کیسی گھڑی ہوگی اللہ اور کیسی گھڑی ہوگی اے اللہ ہم سب کو پیارے نبی سے محبت کرنے والا بنا دے ان کی اطاعت کرنے والا بنا دے ان کی اتباع کرنے والا بنا دے اللہ ہمارے نبی نے ہم سے بہت محبت کی اللہ بہت 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 محبت کی اللہ ہم سے بڑا بے وفا کوئی نہیں اللہ ہم نے بہت غداری کی اللہ یا اللہ یہ جرم عظیم کو معاف فرما دے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دے اللہ ہمارے نبی کو بہت ستایا گیا اللہ بہت ستایا گیا طائف میں آپ کے پاؤں مبارک کو لہو لہان کر دیا گیا طائف میں آپ کے پاؤں مبارک کو لہو لہان کر دیا گیا احد میں آپ کے دانت مبارک کو شہید کر دیا گیا یا اللہ خندق میں وہ صحابہ کرام روتے روتے آئے کھانا نہیں ملا 3 دن ہو گئے کھانا نہیں ملا ہمارے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا وہ صحابہ رو کے اپنی چادر مبارک کو ہٹائے سب کے پیٹ پہ ایک پتھر بندھا ہوا تھا اے اللہ ہمارے نبی روئے چادر مبارک کو ہٹایا پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے فرمایا تمہاری تیسری صبح ہے میری 7ویں صبح ہے اے اللہ نبی کے صدقے ہمیں معاف فرما دے اللہ نبی کے صدقے ہمیں معاف فرما دے اے اللہ صحابہ نے بہت محبت کی اللہ بہت محبت کی ہم کو تو بال مبارک بھی پسند نہیں آئے چہرہ مبارک بھی پسند نہیں آیا کپڑے مبارک بھی پسند نہیں آئے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک والی نماز بھی پسند نہیں آئی اللہ ہمارے آنکھوں نے بہت گناہ کیے کانوں نے بہت گناہ کیے اللہ شیخ عبد القادر جیلانی جیسا ولی وہ کہتے ہیں قیامت میں نبی کو منہ دکھانا بہت مشکل ہو جائے گا اللہ اللہ نبی کے سامنے حساب کتاب بہت مشکل ہو جائے گا اللہ وہ تو ولیوں کے ولی اللہ میرے حساب کتاب کا کیا ہوگا اللہ ہمارے حساب کتاب کا کیا ہوگا اللہ اگر ہمارے نبی نے پوچھا تجھے میرا چہرہ نہیں پسند آیا تجھے میرے کپڑے نہیں پسند آئے تجھے میری نماز نہیں پسند آئی میری بیٹی فاطمہ نے بہت قربانی دی اے اللہ میرے چچا حضرت حمزہ نے بہت قربانی دی اللہ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اللہ اے اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے اللہ نبی سے محبت کرنے والا بنا دے اللہ اے اللہ نبی سے وفاداری کرنے والا بنا دے اللہ مصطفیٰ کا دامن نہ چھوڑے اللہ یہ وعدے کو ہمارے دلوں میں جما دے اللہ اللہ ہمارے دلوں میں جما دے اللہ اے اللہ ہم سچ بولنے والے بن جائے اللہ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے
اے اللہ سب کو نمازی بنا دے، پورے ملک کے حالات اچھے بنا دے، امن چین سکون عطا فرما دے، ظالموں کے ظلم سے بچا لے، حاسدوں کے حسد سے بچا لے، فتنوں کے فتنے سے بچا لے، شریروں کی شرارتوں سے بچا لے، ہمارے جان مال آبرو کی حفاظت فرما دے، پورے ملک کے جان مال آبرو کی حفاظت فرما دے، پورے ملک میں چین سکون عطا فرما دے۔ اے اللہ ایک دعا مانگ رہے اللہ، اور سبھی لوگ دکھے دل سے مانگ رہے اللہ، میں بھی بہت دکھے دل سے مانگ رہا ہوں اللہ، ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے اللہ، میری ماں بیمار ہے اللہ، ماں بیمار ہے اللہ، بہت بیمار ہے اللہ، اللہ اللہ تو ہی شفا دینے والا اللہ، اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے، تندرستی دے دے، صحت دے دے، شفا دے دے۔ لیکن اللہ اے مجمع میں بہت سے ایسے بیٹھے ہوں گے، کسی کی ماں نہیں ہوں گی اللہ، کسی کے ابا نہیں ہوں گے اللہ، اللہ اللہ او ماں کا جنازہ کیسے اٹھا ہوگا اللہ، باپ کو کفن کا کپڑا کیسے پہنایا ہوگا۔ نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ کی چشمم باز کر دی، مرابا جانے جاں ہمراز کر دی، اس قدر سوز کہاں اور کسی ساز میں ہے، اس قدر سوز کہاں اور کسی ساز میں ہے، کون یہ نغمہ سرا میر کے انداز میں ہے۔ حضرت والا کے ہم انتہائی ممنون و مشکور ہیں، حضرت والا تشریف لائے اور ہم سب اور اس جلسے کے انتظامات